سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آج دن ہے بروز ہفتہ 12 جنوری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ کن پیشوں کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نیا لائے عمل جاری۔ غیر ملکی کارکنان کے پیشوں کے حوالے سے پرانا قانون منسوخ اور نیا قانون نافذ العمل ہو گیا ہے۔ وزارت محنت نے پیشوں میں تبدیلی کے حوالے سے نئے ضابطے یہ بنائے ہیں کہ ایسا کوئی بھی پیشہ جو سعودیوں کے لیے مخصوص ہو وہ پیشہ غیر ملکی نہیں اپنا سکتا۔ اگر وزارت محنت نے کسی پیشے میں تبدیلی کی پابندی لگا رکھی ہو تو ایسے شعبے کے لیے بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں ایسے پیشے جن کے لیے پیشگی منظوری ضروری قرار دے دی گئی ہے وہ بھی نہیں اپنائے جا سکتے۔ ایسے پیشوں کے لیے تبدیلی نہیں ہوگی۔ وزارت محنت نے نقل کفالہ کا نیا قانون جاری کر دیا۔ الریاض، وزارت محنت نے نقل کفالہ سے متعلق نئے ضوابط اور شرائط جاری کرتے ہوئے بتایا کہ نقل کفالہ کے لیے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا کسی بھی آجر کے یہاں مخصوص مدت تک کام کرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی غیر ملکی کارکن نے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں نقل کفالہ کی درخواست دی اور منقول عالیہ ادارے کے جہاں غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو گیا ہو اور تجدید نہ کرائی گئی ہو یا مملکت آمد پر 3 ماہ گزر گئے ہوں اور اس کا ورک پرمٹ اور اقامہ نہ بنوایا گیا ہو، ایسے ادارے میں نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ وزارت محنت نے نقل کفالہ سے متعلق ایک ضابط یہ مقرر کیا ہے کہ ایسے ممالک کے کارکنان کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا جن کے نقل کفالہ پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ایسے آجر کے جہاں بھی نقل کفالہ کی اجازت نہیں ہوگی جس کی بابت یہ ثابت ہو چکا ہو کہ وہ اپنے جملہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اپنے نام سے غیر ملکی کاروبار کرانے والے ادارے یا ملازمین یا اپنے تمام یا بعض ملازمین کو کسی اور کے یہاں غیر قانونی طریقے سے کام کی اجازت دینے یا اپنا کاروبار کرنے کا موقع فراہم کرنے والے آجر کے یہاں بھی نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ نطاقات پروگرام میں مذکور ایسے غیر ملکی کارکن کا نقل کفالہ اس کے آجر کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے جس کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو گیا ہو۔ وزارت نے یہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ نطاقات ضوابط کے بموجب موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ایسے نئے کارکن کا نقل کفالہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کا ورک پرمٹ جاری نہ ہوا ہو۔ وزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر محنت یا ان کی منظوری سے کوئی اور عہدیدار مخصوص حالات میں آجر کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کی منظوری دے سکتا ہے۔ یہ منظوری ایسی صورت میں دی جا سکے گی جب آجر اور اجیر کے درمیان تنازع پر کسی عدالتی ادارے میں مقدمہ چل رہا ہو اور آجر جان بوجھ کر مقدمے کو طول دے رہا ہو۔ ایسی صورت میں بھی نقل کفالہ ممکن ہے جبکہ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالتی ادارے نے اس کی سفارش کر دی ہو۔ علاوہ ازیں ایسی حالت میں بھی نقل کفالہ کی منظوری دی جا سکے گی جبکہ ادارے نے مسلسل 3 ماہ تک کارکن کا محنتانہ ادا نہ کیا ہو یا ادائیگی میں تاخیر کی ہو۔ ویزوں کے اجراء کا سابقہ قانون منسوخ، نیا لائے عمل جاری۔ وزارت محنت سماجی بہبود نے افرادی قوت کی درآمد، نقل کفالہ اور پیشوں میں تبدیلی کے نئے ضوابط جاری کر دیے۔ وزیر محنت نے قانون محنت اور اس کے ضمیموں کے نئے لائے عمل کی منظوری دے دی۔ یہ 28 جمادی الثانی 1437 ہجری کو جاری کردہ لائے عمل کی جگہ لے لے گا۔ نئے لائے عمل کے منافی جو قاعدہ ضوابط ہوگا اسے کل عدم شمار کیا جائے گا۔ وزارت محنت نے افرادی قوت کی درآمد کے لیے مندرجہ ذیل شرائط، ضوابط اور تدابیر کا اعلان کیا ہے۔ نئے ملازمین کی آمد پر سعودی ملازم کی لیبر مارکیٹ سے چھٹی نہ ہو۔ نئے ملازم سعودی ملازمین کے لیے مسابقت کا مسئلہ نہ پیدا کریں۔
افرادی قوت کی درآمد کی درخواست دینے والا ادارہ سعودائزیشن کی مقررہ شرح پوری کر رہا ہو اور نئی افرادی قوت سے اس کا نطاقات پروگرام متاثر نہ ہو رہا ہو۔ صرف ایسے غیر ملکی کارکنان کی درآمد کی اجازت ہوگی جو نطاقات پروگرام میں سعودیوں کے لیے مختص نہ ہوں۔ ایسے کسی بھی پیشے پر غیر ملکی کے لیے ویزا جاری نہیں ہوگا جو پیشہ سعودیوں کے لیے مختص کیا جا چکا ہے۔ کسی بھی ادارے کو غیر ملکی ملازمین کے لیے ایسی صورت میں کوئی ویزا جاری نہیں ہوگا جس کے اجراء سے متعلقہ محکمے میں سعودائزیشن کی شرح کم ہو رہی ہو۔ 18 برس سے کم عمر اور 60 برس سے زیادہ عمر کے غیر ملکی کو ملازمت کی غرض سے ویزا جاری نہیں ہوگا۔ 60 سال کی پابندی سے ڈاکٹر ماہرین اور وزیر محنت کی جانب سے جاری کردہ افراد مستثنی ہوں گے۔ وزارت محنت نے نئے ضوابط جاری کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ مندرجہ ذیل حالات میں غیر ملکی ملازمین کی درآمد کی درخواست مسترد کر دی جائے گی اگر ویزے طلب کرنے والا ادارہ ایسا ہو جس کے خلاف ملازمین کی تنخواہیں اجتماعی طور پر روکنے کا الزام ثابت ہو گیا ہو۔ ایسا ادارہ جو اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرا رہا ہو، ایسا ادارہ جس کا مالک اپنے تمام یا بعض کارکنان کو کسی اور کے یہاں غیر قانونی طریقے سے ملازمت کی اجازت دیے ہوئے ہو یا انہیں اپنے کاروبار کا موقع فراہم کر رہا ہو، ایسے ادارے کو بھی نئے ویزے جاری نہیں ہوں گے۔ جو سعودائزیشن کی کم از کم شرح پوری نہ کر رہا ہو، ایسے ادارے کی درخواست بھی مسترد کر دی جائے گی جس نے وزارت محنت یا مکتب العمل کو غلط معلومات اور تفصیلات فراہم کی ہوں گی۔ اس قسم کے ادارے کو 5 برس تک افرادی قوت کی درآمد کی کارروائی کی اجازت نہیں۔ ایسے ادارے کو جاری شدہ ویزے بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ ایسا کوئی بھی ادارہ جس کی بابت یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ویزوں کا دھندا کیا ہے، اسے نئے ویزے نہیں دیے جائیں گے اور آئندہ 5 برس تک افرادی قوت کی درآمد کی ہر کارروائی سے منع کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ادارہ اپنے یہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اقامے یا ورک پرمٹ میں توسیع نہیں کرا سکے گا تو ایسے بھی نئے ویزے نہیں دیے جائیں گے۔ ڈرونز کے لیے آن لائن اجازت نامہ۔ الریاض محکمہ شہری ہوابازی نے ڈرونز چلانے کے لیے آن لائن اجازت نامے کی سہولت فراہم کر دی۔ محکمے نے بتایا کہ جو لوگ سعودی عرب میں ڈرونز چلانے کا شوق رکھتے ہیں انہیں اس کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کام آن لائن انجام دیا جا سکتا ہے۔ کارروائی آسان ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فلمی ہدایت کار بننے کے لیے 132 سعودی طالبات کا داخلہ۔ جدہ عفت یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر حیفا جمل اللیل نے بتایا ہے کہ فلمی ہدایت کار بننے کے لیے 132 سعودی طالبات نے ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عفت یونیورسٹی نے انرجی اینڈ انجینئرنگ کا نیا شعبہ بھی قائم کیا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ سعودی طالبات فلمی ہدایت کار بننے کی مشتاق ہیں۔ اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عکاظ اخبار سے گفتگو میں کہا کہ خادم حرمین شریفین کی حکومت نے سعودی خواتین کو بہت سی سہولتیں دے دی ہیں۔ اب خواتین کے سامنے ٹھوس جدوجہد کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا۔ سعودی ویژن 2030 کا ایک اہم ہدف خواتین سے متعلق ہے۔ ویژن میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سعودی خواتین اور لڑکیوں کو روزگار میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ عفت یونیورسٹی سعودی عرب میں لڑکیوں کے لیے منفرد مضامین متعارف کرا رہی ہے۔ مملکت کی کسی بھی یونیورسٹی کے مقابلے میں ہماری یونیورسٹی نے اس حوالے سے ہمیشہ سبقت حاصل کی۔ الیکٹرانک انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، بزنس مینجمنٹ اور سول انجینئرنگ کے شعبے سعودی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلے عفت یونیورسٹی ہی نے کھولے۔ فلمیں بنانے، ہدایت کاری کے لیے بصری اور ڈیجیٹل پروگرام کی تیاری کے مواقع بھی عفت یونیورسٹی نے دیے ہیں اور دے رہی ہے۔ انعامات کے چکر میں خریداری جائز نہیں، ساحل بن حمید۔ جدہ سعودی سربراہ علماء بورڈ کے رکن اور مسجد الحرام کے امام خطیب ڈاکٹر صالح بن حمید نے بتایا ہے کہ انعامات کے دینے کے چکر میں کسی بھی دکان سے سامان خریدنا جائز نہیں۔ ریڈیائی پروگرام میں ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ بعض تجارتی مراکز یا دکانیں اپنے سامان کی ترویج کے لیے انعامات کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں
انعام حاصل کرنے کے چکر میں ایسی دکان یا مرکز سے سامان خریدنا جائز ہے؟ ابن حمید نے توجہ دلائی کہ اگر دکان سے سامان خریدنے کا مقصد انعام جیتنا ہو تو یہ جائز نہیں، البتہ کوئی شخص کسی دکان سے معمول کے مطابق خریداری کرتا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ انعام ملنے یا نہ ملنے سمیت ہر صورت میں خریداری کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دہشت گردی کے الزام میں 65 افراد زیر حراست۔ سیکیورٹی فورسز نے 13 دسمبر 2018 سے لے کر 8 جنوری 2019 تک 27 روز کے دوران دہشت گردی اور ریاستی سلامتی کے معاملات میں 65 افراد کو حراست میں لے لیا، انہیں سراغ رساں ادارے کے ماتحت حوالات میں بھیج دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار شدگان میں بیشتر سعودی شہری ہیں، ان کی تعداد 46 ہے، ان میں عادل جعفر طائفہ بھی شامل ہے جسے سیکیورٹی فورسز نے قطیف میں انتہائی احتیاطی آپریشن کر کے گرفتار کیا تھا۔ گرفتار شدگان میں 8 کا تعلق یمن، 3 کا شام، 2 کا پاکستان اور 2 کا ایتھوپیا سے ہے، جبکہ بحرین، عراق، مراکش اور نائجیریا کا ایک شہری زیر حراست افراد میں شامل ہے۔ زیر حراست افراد کی مجموعی تعداد 5402 ہے، ان میں سے بعض سے پوچھ گچھ چل رہی ہے جبکہ دیگر پر مقدمہ شروع ہو گیا ہے اور کئی ایسے بھی ہیں جو اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ حرم کے راستوں کو کثیر المقاصد بنانے کا فیصلہ۔ مکہ میونسپلٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسجد الحرام جانے والے 6 راستوں کو کثیر المقاصد بنائے گی۔ اس پروگرام کے تحت مدینہ منورہ روڈ 11 کلومیٹر، مکہ جدہ شاہراہ 14.5 کلومیٹر، ابراہیم الخلیل روڈ 8 کلومیٹر، امیر سلطان بن عبدالعزیز روڈ 8 کلومیٹر، کنگ فیصل روڈ 13 کلومیٹر اور مسجد الحرام سٹریٹ 11 کلومیٹر طویل راستے آئیں گے۔ مکہ اخبار کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق مقدس شہر کے شمال مغربی، جنوب مشرقی مقامات شاہراہوں کے مبینہ پروگرام کے تحت مقدس شہر کی پہچان بن جائیں گے، جہاں پیدل چلنے والوں کے لیے رہنما بورڈ نصب کیے جائیں گے، ان کے لیے اسپیشل راستے ہوں گے، ان راستوں پر باقاعدہ پارکنگ لاٹس بنائے جائیں گے، معذوروں کے لیے خصوصی راستہ مختص کیا جائے گا۔ مسجد الحرام کے راستے میں گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ کھپت کا اہتمام کیا جائے گا۔ دریں اثنا مقدس شہر کی میونسپلٹی جلد ہی مسجد الحرام جانے والی 6 شاہراہوں کی تجدید کے منصوبوں کے ٹینڈر کھولے گی۔ خیموں میں کھلے مقامات پر ٹھٹھرنے والے بھائیوں کو یاد رکھے امام حرم۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ فرزندان اسلام خیموں اور کھلے مقامات پر ٹھہرنے والے اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے آپ کے بھائی وسائل کی کمی کے باعث یا خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں یا کھلے آسمان تلے زمین کو اپنا بستر بنائے ہوئے ہیں۔ شدید سردی کے عالم میں ان پر گزرنے والی کیفیت نہ بھولیں۔ فلسطین، شام، برما اور ارکان میں ہمارے بھائیوں کے گھر منہدم ہو گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر ہمارے بھائی پناہ گزین گھر سے بے گھر قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر انہیں سردی سے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے درد کو محسوس کریں اور انہیں مصیبت سے نجات ملنے کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ موسم آتے جاتے ہیں، دن رات کا ماحول بدلتا رہتا ہے، ان سب میں ہمارے لیے درس بھی ہے اور عبرت بھی۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، مستقبل کی بابت غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے دن اور رات کی آنے جانے کو سبقت لینے والوں یا شکر گزار بننے والوں بندوں کے لیے کائناتی علامت بنایا ہے۔ امام حرام نے کہا کہ ان دنوں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، موسم کی شدت سے بے سہارا اور نادار لوگ پریشان ہیں۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو شدید گرمی دوزخ کی طرح آگ کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں سرد اور گرم موسموں سے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ مملکت میں 13 نئے کڈنی سینٹرز۔ الریاض، وزیر صحت
ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا ہے کہ نجی اداروں کے تعاون سے سعودی عرب کے 12 علاقوں میں 5 برس کے دوران 63 کڈنی سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر صحت نے اس مقصد کے لیے نجی اداروں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دستخطی تقریب میں وزیر اقتصاد منصوبہ بندی بھی موجود تھے۔ الربیہ نے کہا کہ شراکت کی بدولت زیادہ مریضوں کو فائدہ ہوگا، علاج کے زیادہ مواقع مہیا ہوں گے، وزارت صحت کے اداروں کی اقتصادی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ سالانہ 2 ارب گلاب پیدا کرنے کا فیصلہ۔ الریاض، سعودی عرب 2025 کے اختتام تک سالانہ 2 ارب گلاب تیار کرے گا۔ عربی کہوا 800 ٹن کے بجائے 7000 ٹن پیدا کیا جائے گا۔ شاید 2.1 ٹن کے بجائے 7.5 ٹن سالانہ تیار ہوگا، جبکہ گلاب 500 ملین کے بجائے 2 ارب پیدا کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ مملکت میں فروغ دہی پروگرام کے تحت انجام دیا جائے گا۔ 876 کلو گرام حشیش کے 38 اسمگلر گرفتار۔ سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل ساخر الحربی نے اعلان کیا ہے کہ ربیع الثانی کے دوران 846 کلو گرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، جبکہ اسمگلنگ میں ملوث 38 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ اسمگلنگ کے واقعات جازان، نجران اور اسیر میں پیش آئے۔ گرفتار شدگان میں سے 7 کا تعلق سعودی عرب، 19 کا یمن، 8 کا ایتھوپیا، 3 کا شمالیہ اور 1 کا سوڈان سے پایا گیا۔ گرفتار شدگان کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔